बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान फ़ारूक आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, अच्छे इंसान की एक निशानी है जो मुसीबत में सब्र करता है और अच्छे हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज का जो हमारा उन्वान है वो भी इसी से मुताल्लिक़ है, जिसमें हम बात करेंगे सब्र और शुक्र की हकीकत क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर फरमाइए, हमारे माशरे में इन दोनों चीज़ों को लेकर थोड़ी सी गुमराही है। थोड़ा सा मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, फिर आप उस पर रोशनी डालिए कि कोई इंसान किसी वक्त खामोशी इख्तियार कर लेता है एक सिचुएशन में, और वो समझते हैं कि मैंने सब्र कर लिया, लेकिन उसके बरक्स उनके दिल में अगेंस्ट ही होता है, उसके मतलब वो सब्र नहीं कर रहे होता। और दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ज़बान से, लेकिन दिल में उसके मुख्तलिफ मतलब उसके वो होते हैं तासुरात। तो इसमें तादाद क्यों है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए ताकि गुमराही दूर हो सके। ये आपने अच्छा चीज़ पॉइंट आउट की सलमान। हमारे माशरे में जो हिजान पाया जा रहा है उसमें एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि लोग बज़ाहिर तो सब्र और शुक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र नज़र नहीं आ रहा, उनके अमल में या उनकी शख्सियत में नज़र नहीं आ रहा। तो उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये कि उनको ये तमीज़ शायद खो बैठे हैं कि सब्र और शुक्र का मतलब क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा मशहूर शेर है, हम उससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। वो फरमाते हैं कि ज़फ़र आदमी हरगिज़ ना उसको जानिएगा, ज़फ़र आदमी हरगिज़ उसको ना जानिएगा, ख्वाह वो कितना भी हो साहिब फ़हमो ज़का, जिसको ऐश में याद खुदा ना रही और तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो कमी बेशी जो अगर मैंने शेर में की हो वो माफ़। सब्र का ताल्लुक़ जो है वो हमारे दीन में भी इसका बहुत ज़िक्र किया गया है, और कुरान में ये जो एक कैफ़ियत है इंसान की, उस पर बहुत इम्पोर्टेंस दी गई और हाईलाइट भी किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं फ़लाँ बंदे के साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं जो इतनी ज़कात देगा उसके साथ हूँ, या जो इतना चैरिटी करेगा। अल्लाह ने फरमाया स्पेसिफ़िकली जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो सवाल ये कि फ़लसफ़ा क्या है कि इंसान सब्र करता कब है। देखिए, सब्र का और मजबूरी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में फरमाया। सब्र इंसान जब करता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसकी बड़ी ज़िंदा मिसाल ये है कि आप जब कभी किसी का इंतकाल होता है हमारे अज़ीज़ का, तो सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं और अहबाब हैं वो आके हम क्या कहते हैं कि सब्र करो, क्योंकि आप सब्र नहीं करोगे तो और क्या कर सकते हो। रो रो के अपना बुरा हाल करोगे या ज़िंदगी आपकी रुक तो नहीं जाएगी। दूसरा है कि आपके सब्र ना करने से वो वापस आप कुछ बदल नहीं सकते, मरे हुए इंसान को वापस तो नहीं ला सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करो और आप इसके ऊपर सब्र करो। सब्र करना इसी को कहते हैं कि जो हकीकत है उसको मान लो, और ये भी मान लो साथ साथ कि आप उस हकीकत को बदल नहीं सकते, आपकी दस्तरस से बाहर है, ये अल्लाह की रज़ा है। तो सब्र का जो सही दीनी मायने होगा तो वो ये भी होगा, हमारे माशरे में जो राइज होना चाहिए, जो नज़र नहीं आता, कि अल्लाह की रज़ा को मान लेना, कि जब आप निज़ाम इलाही में रद्दो बदल नहीं कर सकते और उस निज़ाम के जो भी डिसीजन है, जो भी क़ज़ा और क़दर वो निज़ाम आप पे नाफिज़ कर रहा है अल्लाह के हुक्म से, उसको मान लीजिए और तहे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको कहते हैं सब्र करना। जिसकी मैंने मिसाल दी आपको, किसी का इंतकाल हो तो लोग कहते हैं सब्र करो। या फ़र्ज़ करें आप खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी टांग जो है वो ज़ाया हो गई, हाथ ज़ाया हो गई, या इर्रिपेरेबल या ऐसा कोई नुकसान हो गया जो इसका अज़ाला नहीं हो सकता या वो वापस नहीं हो सकता, तो आपको कहा जाता है सब्र कीजिए। तो ये तो रहा फ़लसफ़ा। अब हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि लोग बज़ाहिर कह तो रहे हैं सब्र कर रहे हैं, लेकिन वो सब्र करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसका तरीका या अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि फ़र्ज़ करें किसी के घर कोई इंतकाल होता है, कोई अज़ीज़ इंतकाल कर जाता है, तो वो लोग लोग उनको बज़ाहिर कह रहे होते हैं सब्र करो, वो कह भी रहे होते हैं कि हाँ मुझे सब्र करना चाहिए, लेकिन वो धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। गम ज़दा होना अलग चीज़ है, गमगीन होना अलग चीज़ है, और गम के अंदर बेकाबू हो जाना, बेसब्र हो जाना अलग चीज़ है। इसका बहुत बारीक लाइन है, इसका तय्युन करें इंसान। तो जो मोमिन होता है या अल्लाह का बंदा होता है या जो बाशऊर इंसान होता है, वो पूरे निज़ाम पे गौर रखता है अल्लाह के, और उसकी बड़ाई को और अल्लाह की बड़ाई को समझता है, और जो भी फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुदरत की तरफ से होता है, वो उसको एक्सेप्ट करने की यानी कि उसको मानने की जो है ज़र्फ़ रखता है, और बिला आखिर सब्र करने की सलाहियत रखता है। और जो इंसान उस सब्र जो कर लेता है, जो सब्र को सच सिद्क़ के दिल से कर ले
اللہ کی رضا کو مان لے تو وہ آخر میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ کا نظام ہے، یہ جو پورا ڈیوائن سسٹم کام کر رہا ہے اللہ کا کائنات میں، یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، اور اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس بڑے نظام کی حکمت کے تحت کر رہا ہے۔ اس میں آپ، میں اور یا کوئی بھی عنصر جو ہے اس روئے زمین پر یا کائنات میں، وہ ایک حصہ ہے اس کا، اس نظام کا، وہ پورا نظام نہیں ہے۔ اگر میں فرض کر انتقال کر جاؤں تو میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ادنا سا حصہ ہوں، اور یہ کائنات بہت بڑا نظام ہے۔ تو میرے انتقال کر جانے کو، یا موت برحق ہے جس کو ہم کہتے ہیں، مجھے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے اور ہر انسان کو جانا ہے، تو میں اس کو لے کے پریشان نہ ہوں، یا کوئی میرا عزیز ہے اس کو اگر یہ ادراک ہے تو وہ بھی اس بات کو لے کے، میرے انتقال کو لے کے اپنی زندگی میں غم کے پہاڑ نہ لگا لے، بلکہ اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرے اور اللہ کا شکر گزار ہو کہ جو تو نے کیا وہ تیری حکمت کے لیے کے تحت بہترین تھا۔ تو اس لیے یہ جو ٹرمنالوجی یا ہم اصطلاح سنتے ہیں کہ صبر و شکر کرنا چاہیے، یہ ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہی انسان جو صحیح معنوں میں صبر کر سکتا ہے وہی شکر کا جو ہے شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بظاہر شکر گزار نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب وہ صحیح صبر بھی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی صبر نہیں کر رہا صحیح طریقے سے، صدقے دل سے مان نہیں رہا اللہ کے نظام کو، تو وہ شکر کرتا ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات شکر کے معاملے میں، آپ نے جیسے فرمایا کہ بظاہر لوگ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا، اور تھوڑی دیر بعد اگر غور کریں تو آپ وہ روتے ہوئے نظر آئیں گے اور شکوہ اور گلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نظام سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بولیں گے جی اللہ کا شکر ہے سب اچھا چل رہا ہے، پھر تھوڑی بار بولیں گے دیکھیں جی یہ معاملہ ہے گھر میں، یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ تکلیف ہے۔ اور جب ہمارے جیسا شخص ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جی آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو شکر کے الفاظ بظاہر کر رہے تھے اور اب یہ گلہ شکوہ کیسا، تو کہتے ہیں یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس کو تو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ انسان تو گلہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے فطرت انسانی ہے، گلہ انسانی کرتا ہے، لیکن ناشکرہ انسان کرتا ہے۔ جو شکر گزار اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ اللہ سے گلہ نہیں کرتا، وہ زندگی سے گلہ نہیں کرتا، جیسے بھی معاملات میں ہو وہ اللہ کا شکر گزار کرتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے ساری صلاحیتیں انسان کی اور یہ مثالیں قائم کر کے دکھائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کی صبر کی مثال دی جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے ظرف کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تکالیف آپ نے نہیں اٹھائیں دین اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ انسانیت کے لیے ہے نا سب یہ۔ تو انہوں نے صبر اور شکر کا کیا مظاہرہ کیا، وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ ماڈل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس لیول کے صبر یا اس سے تھوڑا کم ہی 99% ہمیں اچیو کرنا ہے۔ یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں صبر و شکر کو لے کر جو گمراہی پائی جاتی ہے وہ بڑی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دوسرا انسان بظاہر شکر کے الفاظ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے منافی گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے اس بات کا تعین کرے کہ آیا میں واقعی میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اور شکر گزار اللہ کا وہ شخص ہوتا ہے جو کہہ لیجئے کانٹوں پر بھی لیٹا ہو، سولی پر بھی لٹکا ہو، تب بھی وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ کر اللہ کا شکر گزار ہو۔ اچھا، پھر ہمیں کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جی ہم تو کم عقل ہیں، ہمارا اتنا شعور نہیں، ہم تو اللہ کی حکمت نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک اللہ کی حکمت ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اتنی بلند حکمت، جتنی وہ عطا کر دے اللہ پاک، جتنا اپنے بندوں کو کہ جتنی حکمت وہ سمجھا دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو سب پہ لاگو ہوتی ہے، حکمت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کی، لیکن انسان کا ایمان تو ہوتا ہے کوئی چیز۔ تو آپ کا اگر حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کا یہ ایمان آمنا صدق نہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو بھی کر رہا ہے بظاہر وہ مجھے برا لگ رہا ہو، بظاہر اس پہ مجھے صبر نہ ہو رہا ہو، بظاہر وہ تکلیف دہ ہو، بظاہر وہ مجھے نقصان دہ لگ رہا ہو، بظاہر وہ گلہ شکوہ کے قابل ہو، لیکن حکمت الہی کے تحت سب ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو ہونا چاہیے، وہ وہی کرتا ہے جو ہماری نظر میں بہتر یا نہ بہتر، جو بھی ہماری ڈیفینیشن ہو، جو کائناتی نظام کے مطابق ہے۔ اللہ سے بہترین کون جاننے والا ہے، وہ علیم ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کو کہا گیا ہے، چاہے وہ دین اسلام ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ بغیر مذہب کے انسانی شعور سے بھی ہم اس کو اگر اس بات کو کھو دیں، تو وہ انسان جو شکر گزار ہے وہی کامیاب ہے۔ بات کو یہاں اختتام کریں گے۔ ہم سے کسی نے پوچھا کہ جی کامیابی کا راز کیا ہے، ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے نزدیک کامیابی جو ہے بہت چند لفظوں کی جو ہے وہ میراث ہے۔
کامیاب وہ انسان ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات کو لے کر مطمئن ہو چکا ہے، نفس سے مطمئنہ بن چکا ہے. اور مطمئن کوئی بھی انسان ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو. جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تبھی وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے قلب سے. تو گویا بات کیا ہوئی کہ کامیاب وہ ہے جو مطمئن ہے، نفس سے مطمئنہ ہے، اور مطمئن وہ ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے، اور شکر گزار وہ ہے جو صبر کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. اس قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. یہ بہت سادہ لفظوں میں ہم نے عام فہم انسان کے لیے یہ ایک بات فرما دی. تو اللہ کے نظام پر غور و فکر کرنا، جو کچھ بھی ہے حقیقتیں آپ کی زندگی سے متعلق اور کائنات، اس کو ایکسیپٹ کرنا، ماننا، چاہے آپ اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں. وقت کے ساتھ وہ بھی سمجھ میں آئیں گی اگر اللہ عطا کرے گا. تو غور و فکر کرنا، صبر کرنا، حکمت کو ماننا، پھر صبر کرنا، سمجھ رکھنا، اور اللہ کا شکر گزار ہونا. اور جب شکر گزار ہوں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، اور آپ اس طرح دین اور دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بنیں گے. اور ہمارا پورا دین جو دین اسلام کے نام سے سیدھا صحیح راستہ ہے، وہ آپ کو اسی ٹریک پر لے کے جاتا ہے کہ آپ صبر و شکر کا مظاہرہ کریں اور مطمئن انسان روح بن کر اللہ سے تعلق قائم کر لیں. یعنی کہ نفس مطمئنہ بن جائیے، پاکیزہ روح بن جائیے، تزکیہ نفس کر کے صحیح راستے پر چل کے، جو پوری ریچولز ہمارے پریکٹس شریعت ہماری بتائی گئی ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کر لیجیے. بہرحال امید ہے کہ اس گفتگو سے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہو اور لوگ اس سے مستفید ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا کافی ڈیٹیل میں. ناظرین امید کرتے ہیں کہ کانسیپٹ کو لے کے جو بھی گمراہی تھی ہم نے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہی مقصد بھی ہے ہمارے چینل کا کہ جو بھی کانسیپٹ کو لے کے گمراہی کہیں پائی جاتی ہے اس کو ہم دور کر سکیں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگلی آنے والی ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.